بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ ایک الزام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات پہ لگایا گیا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ بائبل کے اندر یہ جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بعض معاملات کیے ہیں اس میں بہت ہی گھنونے اور بہت ہی ناقابل بیان تحریفات ہیں جو پیغمبروں کی ذات کے ضمن میں کر دی گئی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے مفسرین نے بعض آیات کی شرح کرتے ہوئے ان واقعات کو اس میں کچھ رد و بدل کر کے اس کو تھوڑا سا ریشنلائز اور بہتر کر کے منون لے لیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی قوت عطا فرمائی تھی، اور وہ لوگوں کے جو فیصلے کیا کرتے تھے، مقدمات کو ریزالو کیا کرتے تھے، انہی مقدمات میں ایک موقع پہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دو فریق ہیں جو آپ کے پاس حاضر ہوئے، ان میں سے ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور ایک کے پاس ایک دمبی تھی، اور اس 99 دمبی والے شخص نے کوشش کی تھی کہ جس کے پاس وہ ایک دمبی ہے وہ اپنے پاس لے لے، کنفسکیٹ کر لے، اور اس پر ایک ظاہر ہے کہ ان کے درمیان ٹسل ہوئی، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ سارے معاملے کا جائزہ لے کے یہ فیصلہ سنایا کہ جس شخص کے پاس 99 دمبیاں ہیں اس نے زیادتی کا ارتکاب کیا ہے اس شخص سے جو غریب ہے، جسے ایک دمبی وہ مانگ کر اپنے 100 پوری کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور پھر اس واقعے کے اثنا ہی میں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا تو ان کو اچانک تنبؤ ہوا اپنے کسی اور معاملے کا جس کا قرآن ہرگز ذکر نہیں کرتا، اور ایک دم سے ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے کسی خاص معاملے میں اسی واقعے کو سامنے رکھ کے ان کو یاد آیا ہوگا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر بہت انابت پیدا ہوئی، بہت توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے دل میں توبہ کی، اور جو بھی ان کا معاملہ ہوا ہوگا جو ظاہر قرآن بیان نہیں کرتا اس کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اس کے کہ بڑے شان و شوکت کے مالک تھے، وہ بادشاہ تھے، اس کے باوجود ان کے ہاں قریش کی طرح جیسے اکڑ پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ کو غلطی پہ توجہ ہو، تو حضرت داؤد اس کے برعکس بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے گر گئے اور انہوں نے معافی مانگی، اور وہ کیا واقعہ تھا قرآن مجید نے اس کو پردہ اخفاء میں رکھا ہے، اس کو بیان نہیں کیا، اور جب قرآن نے اس پہ پردہ نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس کی جستجو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کوئی یقینی بات پھر اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ صورتحال ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ تاہم دیکھیے کہ ہمارے مفسرین نے اس بائبل سے اس واقعے کو لیا ہے اور پھر اس میں بعض چیزوں کو حذف کر کے ایک توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت داؤد کا کیا معاملہ ہوا تھا۔ قبل اس کے کیا وہ بیان کی جائے، دیکھیے جو امپورٹنٹ بات اس سے زیادہ بیان ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ خود بائبل میں جس طرح سے یا بائبل ہسٹری میں یہ واقعہ جیسے بیان ہوا ہے وہ جس قدر گھناؤنا اور شنیع ہے، پہلے آپ کے سامنے اس کی تفاصیل اگر کچھ آ جائیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ جو تحریفات ہوئی ہیں ان کے واقعات کے ساتھ اور ان کی کردار و شخصیات کے ساتھ وہ کس درجے کی ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اوریا ہتی جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کے ایک سپاہی تھے، اور ان کی خوبصورت ایک خاتون بیوی تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو برہنہ نہاتے ہوئے ایک موقع پہ اپنے محل سے دیکھ لیا، اور پھر نعوذ باللہ انہوں نے ان کو بلا کے ان سے زنا کا ارتکاب کیا، اور پھر صرف یہی نہیں کیا بلکہ اپنے اس سولجر کو، اپنے اس سپاہی کو، اوریا ہتی کو انہوں نے ایک جنگ میں بھیجا، اور وہاں پہ صورتحال اس طرح کی اپنے فوجیوں کو کہہ کے پیدا کروا دی کہ وہ وہاں مارا جائے، اور یہ معلوم ہے کہ پھر وہ جو ان کے شوہر تھے اوریا ہتی خود ہیں وہ وہاں مارے گئے۔ اس کے نتیجے میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا ہتی کی جو بیوی جس سے وہ زنا کر چکے تھے نعوذ باللہ، جیسے کہ یہ بائبل ہسٹری میں بیان ہوا ہے، پھر انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور پھر انہی کے بطن سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ ہے جو بائبل ہسٹری میں بیان ہوا ہے۔ اسی کو ریشنلائز کر کے ہمارے مفسرین نے بات اس طرح سے بیان کی ہے کہ انہوں نے یہ زنا والا معاملہ اور یہ سارا تو حذف کر دیا ہے، اور سادگی سے اپنی طریقے پہ یہ کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اس سپاہی سے صرف یہ درخواست کی تھی کہ وہ ایک غیر معمولی خاتون ہیں اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ان کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے نتیجے میں اس سے شادی کر لیں۔ یہ خواہش کا اظہار انہوں نے ان سپاہی سے کر دیا، اور یہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شایان شان نہیں تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو یہ واقعہ ہوا دراصل وہ اس نوعیت کا تھا کہ ان کو توجہ دلاتا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، اور اس طرح سے آپ کو اپنے ایک سپاہی کی بیوی یہ کہہ کے نہیں طلب کرنی چاہیے تھی، یہ شادی کے لیے خواہش نہیں کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس کو طلاق دے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے خود شادی کر لیں۔ تو یہ وہ واقعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بائبل میں جس شنیع طریقے سے بیان ہوا ہے اس کی شناخت کو کچھ کم کر کے اس کو ریشنلائز کر کے ہمارے مفسرین میں سے بعض لوگوں نے اس کو ایسے بیان کیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت جس پر ہماری تاریخ گواہ ہے، جس پہ بائبل خود گواہ ہے، جس پہ خود قرآن مجید گواہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ نقل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں، ان کے کردار اور اخلاق اس طرح کی تمام
پالیدہ چیزوں سے اور پلید چیزوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ یہ الزامات اور تہمتیں ہیں جو انفارچونیٹلی بائبل ہسٹری میں ہمیں ملتی ہیں، اور صرف حضرت داؤد علیہ السلام پر نہیں، بلکہ جیسا کہ واضح ہوگا دوسرے لیکچر سے کہ بعض اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ کیا گیا۔ یہ بالکل ناقابل التفات اور جھوٹ واقعات ہیں جو اس طرح سے نقل ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیں توقف بالکل کرنا چاہیے، ان کو نہ صرف کہ توقف کرنا چاہیے بلکہ رد کر دینا چاہیے، اور ہمیں اس معاملے میں وہیں کھڑے رہنا چاہیے جہاں ہمیں قرآن نے کھڑا کیا۔ قرآن مجید نے اگر ایک خاص واقعے کو بیان کیا ہے، اس واقعے کے تناظر میں، اس پس منظر میں اگر یہ کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی کسی غلطی کی طرف توجہ ہوئی، تو اس غلطی کی طرف قرآن نے کوئی اشارہ نہیں کیا۔ وہ غلطی کی کیا نوعیت تھی وہ قرآن کا مقصود ہی نہیں ہے۔ قرآن کا مقصود اصل میں یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں حضرت داؤد کے اندر انابت پیدا ہوئی، اور قریش کو یہ قرآن بھی توجہ دلا رہا ہے کہ آپ کو کے اندر بھی اگر کوئی آپ کے اندر اگر کوئی اکڑ کا جو معاملہ ہے، اس میں آپ کو بھی سمجھ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور اگر حق آپ کے سامنے آ گیا ہے تو حق کے سامنے اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کے سامنے مثال جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، جو آپ سے زیادہ شان و شوکت کے مالک تھے، مگر ان کے سامنے بھی جب ان کی غلطی پیش کی گئی ہے، ان کے سامنے حق آیا تو اس کے آگے وہ بالکل گر گئے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اس مقصد کے لیے بیان ہوا ہے۔ اس کے تحت جو اسرائیلی قصہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بالکل ناقابل التفات ہے، اور بائبل میں جو کچھ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا بیان کیا گیا ہے، وہ بھی بالکل ناقابل التفات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔